آج کی ہماری اس کہانی کا نام ہے ہیلووین نائٹ۔ بچوں، آپ ہیلووین کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جو مختلف ممالک میں منایا جاتا ہے۔ اس میں رات کو جشن ہوتا ہے جس میں لوگ مختلف لباس پہن کر شامل ہوتے ہیں۔ بچے خوفناک روپ دھار کر گھر گھر جا کر کینڈیز جمع کرتے ہیں۔ ہیلووین کی مناسبت سے لوگ گھروں کی ڈیکوریشن بھی ایسی کرتے ہیں جو ایک خوفناک ماحول کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ مورگن بھی ایک ایسا ہی لڑکا تھا جو ہیلووین بڑے جوش و خروش سے مناتا تھا۔ وہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ڈیکوریشن کے لیے سامان اکٹھا کرنے لگتا۔ اس کے کچھ دوست بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے۔ مورگن ہو خرچہ کرتا تاکہ اس کا گھر اور اس کا لباس سب سے مختلف اور اچھا ہو۔ اس دفعہ بھی اس نے گھر کے باہر لان میں ٹیبل پر لمبی لمبی موم بتیاں لگا کر جلا دیں اور پیچھے دوسری لائٹس بھی لگائیں۔ دیواروں پر کاغذ کی چمگادڑیں کاٹ کر لگائیں اور بہت سارے پمپکن تیار کیے جن میں لائٹس جلا کر اندھیرے میں خوفناک ماحول پیدا کیا جاتا، اور ان سب میں اس کے ممی پاپا اور چھوٹی بہن نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ چھوٹی بہن نے نکلی دانت اور ماتھے پر چمگادڑ لگا کر سب کو ڈرانے کا ارادہ کیا۔ اس کے کچھ دوستوں نے سفید چادریں اوڑھ کر مردوں کا روپ دھار لیا۔ دو دوستوں نے جسم پر سفید پٹیاں لپیٹ کر خود کو ممیز کا روپ دیا اور ہاتھوں میں بھوتیا برتن پکڑ لیے جن میں انہوں نے کینڈیز جمع کرنی تھیں۔ دونوں بڑے زبردست لگ رہے تھے۔ کچھ اور دوست بھی شاندار تیار ہوئے تھے، مگر سب سے اچھا لباس تو مورگن کا تھا۔ اس نے کالے کپڑے پر ڈھانچے کا کام کروا کے ایسا لباس تیار کروایا اور دانتوں سے بھرا خوفناک ماسک بھی، جسے پہن کر ہاتھوں میں بھوتیا برتن پکڑ کر جب اس نے خود کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ یقیناً رات کے اندھیرے میں جب وہ اس طرح تیار ہو کر دوسروں کے سامنے آئے گا تو سب کو ڈرا کے رکھ دے گا۔ اسے اب بس رات ہونے کا انتظار تھا۔ ممی پاپا تو کام کر کے تھک گئے تھے، اس لیے آرام کرنے لگے۔ چھوٹی بہن بھائی اپنی حرکتوں میں مصروف تھے۔ مورگن کا وقت نہیں گزر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد سب کو ڈرا کے اپنے لباس کی دوسروں سے تعریف سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا لباس ہینگر میں سے نکالا جو وہ تھوڑی دیر تک پہننے والا تھا، اور گھر کی ڈیکوریشن چیک کرنے لگا۔ پھر اچانک اسے کچھ عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ باہر کچھ شور سا ہوا۔ اس نے کھڑکی میں سے دیکھا۔ یہ کھڑکی گھر کے پچھلی طرف کھلتی تھی جدھر کھیت تھے اور آگے جنگل بھی۔ اس نے کھیتوں میں کسی کو دیکھا، شاید کوئی لڑکی تھی جو جادوگرنی جیسے حلیے میں تھی، اور اس کے ہاتھ میں جھاڑو بھی تھا۔ مورگن نے اچھی طرح غور کیا۔ اس لڑکی کو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آخر یہ کون ہے؟ پھر اس نے سر کو جھٹکا دیا۔ چھوڑو یار، مجھے کیا ہوگی کسی کے گھر آنے والی مہمان، میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ لیکن واپس اندر مڑتے ہوئے اس نے لڑکی کو گھر کی پچھلی طرف آتے دیکھا۔ کیا یہ لڑکی میرے گھر میں داخل ہو رہی ہے؟ اب تو دیکھنا پڑے گا۔ اور مورگن بھاگتا ہوا گھر کی پچھلی طرف گیا جہاں ایک برآمدہ تھا جس میں باہر کی طرف لوہے کے راڈ لگے ہوئے تھے۔ یہاں اس کے پاپا کبھی کبھی اپنا گھوڑا باندھ دیتے تھے۔ لڑکی تو وہاں نہ تھی، مگر سفید چادر اوڑھے کوئی تھا جس کی اس کی طرف پشت تھی۔ مورگن سمجھ گیا کہ اس کے دوستوں نے ابھی سے اسے ڈرانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ضرور وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ ملی ہوگی جو اب یہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ مگر سفید چادر میں موجود جو کوئی تھا اس کا قد لمبا تھا، اس کے دوستوں سے لمبا۔ مورگن نے مشکوک ہو کر آواز دی، کون ہے یار؟ ابھی مجھے تو تیار ہو لینے دو۔ اس کی بات سن کر سفید چادر میں ملبوس جو کوئی بھی تھا اس کی طرف مڑا اور اس نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ کیا بکواس ہے، میں نے کہا نا مجھے بھی تیار ہو لینے دو۔ مگر وہ سفید پوش مسلسل آگے آتا گیا اور اس سے پہلے کہ مورگن کچھ اور کہے اچانک غائب ہو گیا۔ مورگن کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کی نظروں کے سامنے کیسے غائب ہو جائے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ میری نظر کا فریب ہے۔ رات کو جاگتا رہا ہوں نا، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور اپنے سامنے رکھے پمپکن کے اندر اور باہر رکھی موم بتی کو جلایا۔ پمپکن تو بہت اچھا تیار ہوا تھا۔ موم بتی کے روشن ہوتے ہی خاصا خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے دلچسپی سے پمپکن کو دیکھنا شروع کیا، مگر اسی لمحے سامنے پڑی موم بتی ایسے بجھ گئی جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دی ہو، اور اس کے ساتھ ہی پمپکن کے اندر والی موم بتی کی لو بھی پھڑپھڑانے لگی جس سے روشنی کم زیادہ ہونے لگی۔ کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہ کھلی تھی جس سے ہوا آتی۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ موم بتی کیسے بجھ گئی ہے؟ مورگن مضبوط اعصاب کا مالک تھا، گھبرایا نہیں، ورنہ 14-15 سال کے بچے اکثر ابھی بزدل ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس کی نظر پاس پڑے ٹیبل پر موجود پلیٹ پر پڑی۔ اس مرتبہ بھی ممی نے ہمیشہ کی طرح انسانی انگلیوں کی شکل کے بسکٹ بیک کیے تھے جو اسے بہت پسند تھے، اور وہ انہیں اتنی مہارت سے بناتی تھیں کہ بالکل حقیقی انسانی انگلیوں کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک انگلی اٹھا کر منہ میں ڈالی، مگر کراہت کے ساتھ منہ سے باہر تھوک دی۔ یہ کوئی بسکٹ نہ تھا بلکہ سوکھا گوشت محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے غور کیا کہ ان پر بہتا ہوا خون بھی دکھائی دے رہا ہے۔ مورگن کو ابکائی ہونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ اصلی انسانی انگلیاں ہیں؟ خوف سے اس کے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ اس نے خوف دور کرنے کے لیے کھڑکی کھولی تاکہ باہر کوئی انسان نظر آئے، مگر باہر صرف جنگل دکھائی دیا جس میں کوئی جادوگر یا جادوگرنی سامنے کی طرف جاتا نظر آیا۔ اس نے جادوگروں کا لباس اور ٹوپی پہن رکھی تھی۔ کون ہو تم؟ واپس مڑو۔ مگر وہ جو کوئی بھی تھا آگے بڑھتا گیا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ پھر اس کے سامنے 3 بچے آ گئے جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔
ان کے ہاتھوں میں جلتی موم بتیاں تھیں اور وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر وہ بھی ایک دم غائب ہو گئے۔ پھر اس نے دیکھا کہ سامنے زمین پر ایک پمپکن رکھا تھا جس میں سے لال دھواں اٹھنے لگا، پھر وہ دھواں بڑھتا چلا گیا اور اتنا بڑا کہ اس میں سے کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو ایسا ماحول اس کے سامنے تھا کہ وہ دنگ رہ گیا۔ وہ باہر کسی انجان جگہ پر کھڑا تھا۔ دن کی جگہ رات تھی، وہ کوئی طلسماتی دنیا دکھائی دے رہی تھی، ایسی سحر انگیز دنیا کہ وہ دیکھتا رہ گیا۔ سامنے اندھیرا تھا جس میں ہلکا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ایک خوفناک کالے رنگ کا گھر تھا جس کے آگے کالی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ ایک خوفناک جلتی روشنی والا پمپکن بھی سامنے تھا۔ کالی رات تھی مگر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور چیلیں اور چمگادڑیں اڑ رہی تھیں، بالکل کوئی جادو نگری معلوم ہوتی تھی۔ پھر اسے اپنی ممی کی آواز سنائی دی جو اسے گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ کیا میرے گھر والے اس گھر کے اندر ہیں؟ مورگن بے چینی محسوس کرتے ہوئے بھاگا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ گھر کے اندر اندھیرا تھا اور لگتا تھا کہ اندر کوئی بھی نہیں، بلکہ پراسرار سی میوزک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سامنے دیکھا ایک انسانی ڈھانچہ اندھیرے میں ڈانس کر رہا تھا۔ گپ اندھیرے میں وہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کسی چمکیلے مواد سے بنا ہو۔ کوئی اور موقع ہوتا تو مورگن ڈھانچہ ہونے کے باوجود اس کے ڈانس کو انجوائے کرتا، مگر ابھی تو اسے اپنی ممی کو ڈھونڈنا تھا جن کی آواز سن کر وہ اندر آیا تھا، مگر تلاش کے باوجود نہ تو کوئی آواز سنائی دی اسے، نہ کسی نے اس کی آواز کا جواب دیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ پلٹا اس کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ ہوش اڑ گئے۔ پیچھے ایک اونچا لمبا ڈھانچہ جس پر نہ جانے کہاں سے لال روشنی پڑ رہی تھی کھڑا تھا۔ وہ لال روشنی میں یوں لگ رہا تھا جیسے خون میں نہایا ہو، اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مورگن نے ایک دلہراش چیخ ماری اور اندھا دھند آگے کو بھاگا۔ پھر نہ جانے کون سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ مورگن نے پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ لاک ہو گیا تھا۔ ناکام ہو کر وہ مڑا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی گھگی بند گئی۔ کمرہ جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے کسی پرانے ٹی وی پر ایک پمپکن پڑا تھا اور صوفے پر ایک اور ڈھانچہ بیٹھا تھا جس نے سر صوفے پر ٹکا رکھا تھا۔ وہ بھی جالوں میں لپٹا ہوا تھا اور کمرے میں پراسرار زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ڈھانچہ بالکل ساکت تھا۔ مورگن کو نہ جانے کیا سوجی آگے بڑھا اور اس نے اپنی انگلی بڑھا کر ڈھانچے کا منہ کھولنے کی کوشش کی۔ شاید ایسا وہ کسی جادو کے اثر میں کر رہا تھا۔ جیسے ہی ڈھانچے کا منہ کھلا اس نے مورگن کی انگلی پر کاٹ لیا۔ مورگن نے چیخ مار کر اپنی انگلی چھڑائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ انگلی میں سخت درد تھا اور خون بھی نکل رہا تھا۔ اب وہ مسلسل خوف اور درد کے مارے آنکھیں بند کیے چیخیں مار رہا تھا۔ جنہیں سننے والا شاید وہاں کوئی نہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کب تک چیختا رہا۔ پھر اسے شش کی آواز سنائی دی۔ چپ کرو، تم کتنا شور کرتے ہو، کسی نے اسے چپ رہنے کا کہا۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ مورگن نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ وہ حیران رہ گیا۔ کمرہ تو وہی تھا مگر اب وہاں سے ڈھانچہ غائب تھا۔ صوفے پر ڈھانچے کی جگہ ایک لڑکا بیٹھا تھا جبکہ ایک اور لڑکا اور لڑکی ٹی وی کے پاس کھڑے تھے۔ لڑکے کی گود میں ایک پمپکن رکھا تھا۔ کمرے میں جالے ابھی بھی لگے ہوئے تھے اور دوسرا لڑکا ایک موم بتی جلا رہا تھا جبکہ لڑکی ویسے ہی کھڑی تھی۔ مورگن نے جلد ہی پہچان لیا کہ یہ تینوں وہی تھے جنہیں اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر جنگل میں دیکھا تھا۔ کیا ہوا، کیوں شور مچا رہے ہو؟ اب کی آواز کسی لڑکے کی تھی مگر ان تینوں کے تو ہونٹ بند تھے، جیسے وہ ہونٹ کھولے بغیر بول رہے ہوں۔ بولو، کیوں شور کر رہے ہو؟ آواز میں ڈانٹ نمایاں تھی۔ میں مورگن گڑبڑا گیا۔ میری انگلی، یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی اوپر کی اور ایک دفعہ پھر حیران رہ گیا۔ اس کی انگلی پر کوئی زخم نہ تھا اور اب درد بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مورگن نے جیسے ہی نظر اٹھائی کمرہ خالی تھا اور صوفہ بھی، ہر طرف بس دھواں دھواں سا تھا۔ وہ اندازے سے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر دیکھا، وہ کھل گیا۔ مورگن باہر آ گیا۔ باہر پہلے کی طرح اندھیرا نہ تھا۔ یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس کے ایک طرف ایک کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے آگے میز پر ایک باؤل تھا جس میں غالباً سفید جھاگ تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا، اور لڑکی کے بالکل آگے ایک گلاس میں دودھ یا ملک شیک تھا۔ لڑکی نے خود بھی گلابی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور آگے میز کا کور اور ہر چیز بھی گلابی تھی۔ اس نے چہرے پر بھی بہت سا گلابی میک اپ لگا رکھا تھا۔ نظریں جھکائے وہ دودھ پینے میں مصروف تھی۔ اس کے دائیں طرف ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے تھے۔ دونوں نے عجیب سے کپڑے اور حلیہ بنا رکھا تھا۔ لڑکی نے کانٹے دار تاج اور لڑکے نے گول ہیٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدان تھے اور شاید جلتی موم بتی بھی۔ چہرے دودھ جیسے سفید اور ان پر عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ وہ یوں کھڑے تھے جیسے اس لڑکی کے غلام ہوں۔ چلو، کچھ تو نارمل ہے۔ مورگن کے اوسان بحال ہوئے۔ روشنی ویسے ہی حوصلہ دیتی ہے جبکہ اندھیرا خوف کا احساس دلاتا ہے۔ آؤ لڑکے، ادھر آگے بیٹھو، لڑکی نے سر جھکائے جھکائے کہا۔ مورگن نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں اور کوئی نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ لڑکی اسی سے مخاطب ہے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور لڑکی کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لو، تم بھی پیو، اتنا کہہ کر اس نے گلاس مورگن کی طرف بڑھایا اور نظریں اٹھا کر مورگن کی طرف دیکھا۔ خدا کی پناہ! مورگن جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، ان میں کالے ڈیلے نہ تھے۔ سانولی رنگت اور سر پر گھنے گھنگریالے بال
اور یہ سفید آنکھیں، شاید یہ افریقہ کی کوئی چڑیل ہے۔ مورگن نے سوچا، نہیں پینا تمہیں ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے گلاس دوبارہ اپنے آگے کیا اور اسٹرا کے ساتھ دودھ پینے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی سفید آنکھیں چاروں طرف گھما رہی تھی۔ ابھی وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ سے اندھیرا ہو گیا اور اس کے بالکل پاس سے ایک شخص نمودار ہوا جس کے لال بال اور چہرہ سبز تھا، نہایت مکروہ اور خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بولا، بھاگ جاؤ نہیں تو تمہارا خون پی جاؤں گا۔ اب تو مورگن کی ہمت بالکل جواب دے گئی۔ اس کو چکر آنے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک میدان میں زمین پر لیٹا ہوا ہے اور لوگ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ حالی نظروں سے سب کو دیکھتا ہوا اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ میدان اس کے گھر کے پاس ہی تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ گھر پہنچا تو سارے لوگ ہیلووین منا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سب خواب تھا یا حقیقت، مگر اپنے کمرے میں پڑے میز پر دودھ کا وہی گلاس موجود دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ ہونے والے تمام واقعات سچے تھے۔ اس نے اس بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کیا، مگر نہ جانے کیوں آئندہ سے اس نے ہیلووین بھی نہ منائی۔ لوگ اس کی اس تبدیلی پر بہت حیران تھے۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔